کہ ہمارے چپل ٹوٹ جاتے تھے راستے میں، تو ہم ہاتھ میں اٹھا کے آ جاتے تھے واپسی، ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو یقیناً وہ بہت ساری ایسی چیزیں اس میں ہمارے جو پلاسٹک کے شوز پہن کے اسکول میں جاتے تھے، اس کو ہم وہ دراٹی گرم کر کے جو ہماری درانتی ہوتی تھی ہم اس کا پیوند لگاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو اسپیشل پسند سردار حماد گل عباسی کی جانب سے اسلام قبول ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں میئر آف برطانیہ سردار امجد عباسی صاحب۔ السلام علیکم امجد عباسی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، مہربانی، ماں باپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ امجد عباسی صاحب، رپورٹ کے نوائی گاؤں سواوا شریف سے پسماندہ ترین علاقے سے برطانیہ کا سفر کیسے طے ہوا؟ راستے میں کیا کیا مشکلات آئی؟ مشکلات کو کیسے فیس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حماد آپ کا شکریہ، آپ کی ہمت کا شکریہ کہ آپ اس دور دراز علاقے میں بیٹھ کے اپنی معذور ہونے کے ساتھ ساتھ اسپیشل پرسن ہیں آپ، اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں آ رہی ہے اور آج میڈیا کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس مشن میں کامیاب بھی ہوں گے۔ یقیناً یہاں سے جب آپ برطانیہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں اکثر اپنے انٹرویوز میں اور مختلف پروگراموں میں کہتا ہوں کہ میں جب برطانیہ گیا تھا پہلی دفعہ تو ایئرپورٹ پر مجھے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں مسلسل آپ یہ 10-12 سال 14 سال پوری میں محنت کرتا رہا، اپنی محنت مزدوری کے حوالے سے بھی اور کمیونٹی میں جو ورک کر سکتا تھا وہ کرتا رہا، لیکن اللہ پاک کو منظور تھا کہ یہ جو 2023 میں وہاں میں الیکشن جیتا اور پھر میں الیکشن جیت کر کونسلر منتخب ہوا اور پھر اللہ کی مہربانی سے میں میئر منتخب ہوا۔ سو یہ پوری تسلسل کے ساتھ اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں رہی کہ ہم نے محنت چھوڑی ہو، بھرپور محنت کی ہے اس حوالے سے۔ کیا بننا چاہتے تھے بچپن میں؟ بچپن کیسا گزرا؟ ظاہر ہے ایک مزدور اور انتہائی غریب فیملی میں رہتے ہوئے آپ کو بہت سارے خواب تو نہیں ہوتے کہ آپ کو بہت بڑے انسان بن جائیں گے، لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ اپنے دل میں دماغ میں یہ بات تھی کہ اللہ پاک اگر مہربانی فرمائے تو آپ لوگوں کے دلوں میں ضرور راج کریں، اور یہ بھی تھا کہ آپ کی عزت ہو معاشرے میں۔ تو اللہ پاک نے میرے خیال میں میری وہ دعا قبول فرمائی اور عزت کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے جو عزت دینی تھی وہ اللہ پاک نے مجھے دی۔ بچپن کے کوئی سنائے یادگار قصہ؟ بچپن میں بہت یادگار قصے ہیں۔ اگر میں آپ کو دیسی بات کروں تو جو آپ کے پروگرام کے لیے بھی بڑی زبردست، تو آپ کے قائرین کے لیے بھی اچھا ہے، ابھی بھی ہوگی آپ کی۔ تو بچپن میں ظاہر ہم ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے باقی فیملی ممبر اچھی خاصی ٹھیک تھے، بہتر تھے۔ تو میں نے یہ جو آپ کو پتہ ہے آدھے میں گھاس کاٹتے ہیں، آدھا گھاس خود لے کے جاتے ہیں اور آدھا مالک کو دے دیتے ہیں، جی۔ تو میں نے اپنی امی کے ساتھ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے یہ گھاس کاٹا ہے اپنے گاؤں میں، اور پھر میں کراچی چلا گیا، وہاں بھی مزدوری کرتا رہا میں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا رہا کہ ہمارے چپل ٹوٹ جاتے تھے راستے میں، تو ہم ہاتھ میں اٹھا کے آ جاتے تھے واپسی۔ تو ایسی بہت ساری واقعات ہیں جن کو آپ گنے تو بہت طویل فہرست ہے، کیونکہ ہم ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو یقیناً وہ بہت ساری ایسی چیزیں اس میں ہمارے جو پلاسٹک کے شوز پہن کے اسکول میں جاتے تھے، اس کو ہم وہ دراٹی گرم کر کے جو ہماری درانتی ہوتی تھی ہم اس کا پیوند لگاتے تھے، قمیض پھٹ جاتی تھی اس کا کئی دفعہ ہم نے پیوند لگایا۔ یہ کل کی بات ہے، آپ اگر کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 80s کی دہائی جو تھی اس کی بات کریں آپ، 80s کی دہائی بلکہ 90s کی دہائی میں بھی، 80s اور 90s کی جو دو دہائیاں ہیں بالکل اس پر محیط تھی۔ زندگی کا وہ سفر خوبصورت تھا یا یہ؟ زندگی کا شاید وہ سفر بہت خوبصورت تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، محنت مشقت کرتے تھے، والدین کی عزت اور احترام کا اندازہ تھا، لوگوں کے معاملات کا پتہ تھا، لوگوں میں مل بیٹھ کے رہتے تھے، شاید وہ سفر زیادہ اچھا تھا۔ اب چونکہ ذمہ داریاں ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مشکلات تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں، بوجھ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ غربی باغ کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں؟ کیا پروجیکٹ دینا چاہتے ہیں اپنے غربی باغ کے لوگوں کو، بالخصوص سواوا شریف کے؟ میرا خیال ہے غربی باغ میں بہت سارے کام ہمات کرنے والے ہیں، کوئی ایک کام کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ یہ خطہ جب 47 میں آزاد ہوا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے روڈز بھی ہیں، سکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، ہاسپٹل بھی ہیں، لیکن ہمیں بہت کمی پیشی کا سامنا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہاں ایک اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے، وہ پرائیویٹ سطح پہ ہو یا سرکاری سطح پہ ہو، لیکن اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں ضرور بات ہے کہ اللہ پاک نے اگر کہیں موقع دیا تو اپنے علاقے میں ہاسپٹل ضروری ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو سڑکوں کا معاملہ ہے، اسپیشل پرسن کا معاملہ ہے، جس طرح آپ ہیں یا آپ کے دوسرے ساتھی ہیں بہت سارے، ان کے لیے یہاں پر کوئی ایسا سینٹر ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیشن کے لیے کوئی ہم ایسا کام کرے۔ یہ میری بڑی خواہش ہے۔ جی، تو بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔
تو جی ناظرین، یہ تھے سردار امجد عباسی صاحب، میئر آف برطانیہ، جن کے مختصر تاثرات میں نے آپ کی سماعت کیے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔